بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں۔ امور و کرام ہم نے الحمدللہ یہ پیچھے لگا رکھا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کسی کا طریقہ نہیں، بزرگوں کا طریقہ نہیں، بزرگوں کی بات قصہ اور حکایت میں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے 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 کیا ہے؟ غیر مقلد۔ اہل حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر مقلد۔ غیر مقلد کا کیا معنی ہے؟ ہمارے حنفی بھائی غیر مقلد کا کیا معنی کرتے ہیں؟ معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کی بات کو نہیں مانتے، یہ کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ ایک بدبخت نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو سامنے رکھ کے تفسیر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تو ہے، ان کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے۔ ہمارا امام امام ابو حنیفہ ہے، مالکیوں کا امام امام مالک ہے، حنبلیوں کا امام احمد ابن حنبل ہے، شافیوں کا امام امام شافی ہے، ان کا کوئی امام نہیں، یہ غیر مقلد ہے۔ ہم نے کہا بات سن، بات پتے کی ہے، بات دلیل کی ہے، تو نے امام وہ مانا جو معصوم عن الخطا نہیں ہے، جس سے خطا ہو سکتی ہے، جس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو نے ایسا امام بنایا جس نے یہ کہا کہ اگر میری کوئی بات رسول اللہ کی حدیث کے مخالف ہو، قرآن کی آیت کے مخالف ہو، میری اس بات کو دیوار پہ مارنا، تو نے اس کو امام مانا ہے۔ اور ہم نے امام مانا ہے کس کو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے تو رب کے قرآن کے مطابق بولتا ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں دیا گیا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں اللہ نے مجھے دو چیزیں دی ہیں، میں یہ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے، میرا فرمان ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج تو بات کرتے ہیں اپنے امام کی، میں بات کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی، جس نے یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آؤ لوگوں ساتھ ہمارے مل جاؤ، ہم دائی دین محمد کے یہ دعوت تم بھی اپناؤ۔ اور بھائی ہماری بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ نے یہ کہا، ہمارے عالم نے یہ کہا، ہمارے پیر نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے رسول نے یہ کہا، ہمارے رب نے یہ کہا۔ پھر بھی تجھے کوئی شک ہے؟ پھر بھی شک ہے تجھے؟
ہمیں غیر مقلد کا تانا اس لیے دیتا ہے یہ کسی کی بات نہیں مانتا، یہ مانتا ہے تو صرف ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ ہماری بات ایک ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، محبوب عوام، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشان دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستا تیرے تے فیصلائے جیڑی دل کر دائی اوہو سیٹ لے لے، پاویں باغے جنت اندر مان موجاں، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے، تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلائے، تمہاں چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے، عرشاں والے دا بن کے ویکھتے صحیح پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ سامعین محترم، میرے تو قبل فاضل نوجوان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میرے انتہائی پیارے بھائی مخلص بھائی مولانا عبدالحق کانی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ گرم تقریر کی تھی اور دبکے بھی بڑے مارے ہیں۔ انہاں دی جوانی ہے، میں ہن ذرا بڑھا ہو گیا اس واسطے، توجہ ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا اور تساں احباب دا سننا، اور مولانا اسحاق صاحب قاری اسحاق صاحب نے بھی بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے، انہاں تو پہلے بھی قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور اس طرح دیگر علماء کرام خطبہ اعظام، اللہ سب دا بیان کرنا، سید مختار شاہ صاحب دا بیان کرنا، اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرمائے۔ گرمی بھی بڑی شدت دی ہے، تسی ماشاءاللہ بڑی دل جمینہ تشریف رکھے ہو۔ اللہ تعالیٰ آج دی گرمی نو جہنم دی نار کولو بچائے اور نار کولو بچن دا سبب بنائے۔ دنیا دی گرمی برداشت ہے پر جہنم دی ہیٹ برداشت ہے۔ ماشاءاللہ سب علماء نے بیان کیتا ہے اور قرآن حدیث ہی بیان کیتا ہے۔ بڑی توجہ دے نال میری گفتگو سننی ہے، تسا لمبی چوڑی آواز نہیں کرنی، چند باتاں میں تسا احباب دے گوش گزار کراں۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے نا انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔
وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے بھئی یہ دی کو بند کر دے تیری مہربانی انہوں سادہ چلا تیرے کو سیٹ نہیں ہوندہ تے تو ایتھے آیا منو اتھے ہوندے ویکھی سیٹ ہوندہ ہے وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے اٹھدا ڈگدا اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جائے وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالو اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نالو زیادہ قیمتی نے جدو زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے نا وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے سدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے کسے ہور گاں کول نہیں جاندا بولو اس طرح ہی ہے نا بولو تے صحیح یار سدھا ماں کول جان دی وجہ تو بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع کلمہ کائنات دے اندر ہر مسلمان نے ایک کوئی نبی دا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں انہوں 2.5 من دا شریک کیویں گوارا ہوئے بولی اللہ دی ذات بھی لا شریک ہے تے نبی دی ذات بھی بولو اللہ صفات دے لحاظنا بھی لا شریک ہے تے نبی دی ذات بھی صفات دے لحاظنا لا شریک ہے اللہ بات دے لحاظنا لا شریک ہے تے پیغمبر بھی بات دے لحاظنا لا شریک ہے ہن نبی علیہ السلام دا کلمہ ہر انسان نے پڑھیا ہے دیوبندیاں بھی پڑھیا ہے بریلویاں بھی پڑھیا ہے اہل حدیثاں تے اگے ہی پڑھیا ہے انہاں نوں تے ہور کو آوندا ہی نہیں بول دے نہیں سارے ہی پڑھے لیکن کلمہ پڑھن تو بعد ہن ساڈے سامنے کئی شخصیات موجود نے کئی ذاتاں موجود نے کئی جماعتاں موجود نے کئی سید زادے خان زادے صاحب زادے موجود نے بڑے بڑے دروازے موجود نے کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں جماعتاں دنیا دے سارے پیر امام گدی نشین چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہن پتہ یہ لگدا ہے بستی دے باسیو کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ امتی دے دروازے تو جنت نہیں جنت کی دے دروازے تو لبنی ہے میرے محبوب دے دروازے تو لبنی کوئی امتی جنت دی ضمانت نہیں دے سکتا آقا نے ضمانت دیتی ہے من احب سنتی فقد احبانی من احبانی کان معی فی الجنہ جن نے میری سنت نہ پیار کیتا ہے انہیں میرے نہ کیتا ہے جن نے میرے نہ کیتا ہے وہ جنت میرے نال ہوئے گا من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کیتی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہوئے گا ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری ہے بھئی بیعت تھلے بیعت توجہ میرے بار رکھو یار میری گلاں بڑیاں قیمتی میں صرف 35 تو 40 منٹ گفتگو پھر نماز مغرب دا ٹائم ہو جانا ہے توجہ ادھر پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے کسے مقام تے نہیں آیا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو امام مالک رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو کتے آیا کیوں نہیں آیا کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آقا دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال
تے جڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی، بولو بولو، غلط ہو سکتی، او دی زبان چو جو نکلیا او حق کے، سچے، پک کے، لا شک کے، لا ریب، آپ دی زبان چو جو نکلیا اوہی دین ہے۔ کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر دی بات دین نہیں۔ اسی مولوی امام پیر دی بات نو دین مننا گے، او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے، بولیے اسی انہوں دین منن واسطے تیار ہاں۔ یہ دی مثال حدیث جو للو، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے، آقا تشریف فرمان ہے، باہروں ایک بندہ آیا سفید پوش نوجوان ہے، صحابہ نو پھلاندا ہویا آ گیا نبی علیہ السلام کو آن کے بہ گیا ہے تے اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا ہے تے سوالہ دی بشار شروع کر دیا اندہ اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے، وہ اندہ صدقتا، پوچھا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دے بارے دسیا، پھر اندہ صدقتا، وہ اندہ احسان کی چیز ہے، آپ نے دسیا بھی احسان ہے، وہ اندہ صدقتا۔ صحابہ نے سانو ویکھن نو لگدا ہے پینڈو بندہ ہے، لیکن جدو آندہ ہے صدقتا، سوال خود کردہ ہے، تصدیق خود کردہ ہے، پھر ہی سمجھ کے سوال کرنا عام بندہ نہیں، ایک کو پڑھیا لکھی ہے۔ چوتھا سوال کردہ ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کولو سوال ہو رہا پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کردہ قیامت دیا نشانیاں، آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے، آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہیں نا، تو صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ مگر گئے، گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، اگو یہ بندہ نظر نہیں آیا، سجے کھبے وے اللہ رسولو جنہیں بندے نے پیچھے بھیجا ہے گیٹ ہی کراس کیتا ہے جنہیں کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا آن والا جبریل سی، تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آؤندہ بھی اللہ دی مرضی نال تے جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، اس تو بعد وہی لے کے زمین تے جبریل نہیں آیا۔ حضرت آقا علیہ السلام دی رضائی مائیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر اثر دی نماز پڑھان دے نے تے ام ایمن نو ملن واسطے جان دے نے، آقا دنیا تو چلے جان دے نے، فوت ہو جان دے نے، تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں دے نے نبی دی سنت سمجھ کے اسا ام ایمن نو ڈیلی ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر و عمر جان دے نے تے ام ایمن سین چ بہ کے رو رہیاں نے، اماں جی خیر تے ہے تسی کیوں رو رہیاں ہو؟ فرمایا ابو بکر و عمر مینوں اس واسطے رون نہیں آیا، آقا دنیا تو ٹر گئے نے، آج میں روئی اس وجہ تو جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے، اس تو بعد مدینے چ جبریل بھی نہیں آیا۔ جبریل آؤندہ تے اللہ دی مرضی نال، اللہ دی مرضی نہ وہی لے کے آیا، آیا کتے وے؟ مسجد نبوی دے وچ آیا، صحابہ دے وچ آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، تے آیا بھی نبی دے کول ہے، ہن انہوں چاہیدہ سی وہی لے کے آیا، ہن گل توجہ نہ سنیا جے، وہی لے کے آیا تے میرے نبی دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندا، بار بار جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے کیوں بار بار سوال کردا رہا ہے؟ پوچھو انہاں مفتیاں دے کولوں، پوچھو انہاں مولویاں دے کولوں، علماء کرام سے پوچھئے جبریل نے بار بار سوال کیوں کیتے؟ جبریل نو چاہیدہ سی وہی لے کے آیا، وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندا، لیکن جبریل دا یقین ہے پاویں آسمان تو میں وہی لے کے آیا، میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی امام پیر دی بات نو دین کنے مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔
وہ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی ایویں جیڑا مرضی نتھو خیرا اٹھے آ کے میری گل بھی دین ہے، ادھروں کو اٹھے جی میری گل بھی دین ہے، ادھروں کوئی دین دے اندر کوئی چیز شامل کر لے، نہیں، دین مکمل ہو چکی ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے۔ وہ دین دے اندر وعدہ کرنا بھی گناہ ہے تے گھاٹا کرنا بھی، بولو وہ کدوں مکمل ہویا ہے پتہ جے 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن میدان عرفات تے جبریل آئے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو جنہاں نو آقا نہ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، جگاں دے پیر نے اونٹنی تے بیٹھے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ تے چوتھی دفعہ آقا فرماندے نے میرے صحابیو جرا 100-1.25 دا اجتماع ہے، آقا فرماندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ گواہی کس چیز دی ہے؟ اللہ دی گواہی کیوں ہے؟ اللہ جی میں تو دین مرتے نازل کیتا ہے، میں محمد نے منوان اوویں دین صحابہ تک پہنچایا، نہ میں وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ مولوی صاحب جس نبی تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے تینوں مینوں دے چھڑی ہے؟ بولیے اہی جدروں مرضی دین ودائی جائیے تے نال فتویٰ ٹھوکی جائیے بدعت حسنہ ہے؟ بولو یہ بدعت حسنہ کی ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو پوچھو، امام مالک فرماندے نے جیڑا انسان اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر کہندا فقط رعا حسنتن، یہ بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے قد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ محمد نے دین پہنچان لگیا ساڈے تک خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ جیڑا بدعتی اسلام دے اندر نوی گل نو ٹھوک دے یا وداندا ہے، او دا عقیدہ کی ہے پہلو دین مکمل نہیں مکمل، بولو دے صحیح۔ تے اللہ نے کی کیا ہے قیامت تک جننے باطل دین ہونے نے نا، پاویں او فقہ حنفی دی شکل چاون، فقہ مالکی دی شکل چاون، فقہ حنبلی دی شکل چاون، پاویں او سول وردی بغیر وردی جنوری فروری چشتی صابری جو مرضی ہوئے جیڑی شکل چ بھی آئے، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، گرم ہو وہ گرمی ہے تو ہی بھی گرم ہو وہ ٹھنڈے ہوئے چاول نہیں جو کھاتے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور مقام ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جننے باطل ادیان آن گے قیامت تک میرے نبی دا دین و نہ دینا تے غالب آ کے رہے گا۔ تو دین کیڑا ہے؟
جڑا آمینہ دے لال دے قلبِ عطر تے نازل ہویا ہے آئیے او دین مصطفیٰ ہے جو میرے پیغمبر دی زبان چو نکلے ہے او حدیث ہے جو میرے نبی نے کام کر کے وکھایا او سنت ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا آج اسی حدیث بیان کرنے ہیں اگو آندہ میرے امام دا قول ہے وے میں تیری حدیث نو کی کرا اسی حدیث پیش کرنے ہیں آندہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے اسی حدیث پیش کرنے ہیں آندہ تیری حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی حدیث پیش کرنے آندہ تیری حدیث میری قیاس تے رائے دے خلاف ہے اللہ میری توبہ آئیے مثال سنیے حدیبیہ دا مقام ہے 1400 نبی دے یار آئے نے ادھروں مکے والیاں نے اعلان کیتا ہے اسی تھوانو عمرہ نہیں کرن دینا آقا فرما دے نے عمر جا یار انہاں نو سمجھا حضرت عمر آندے نے منو نہ کلو میرا اگے انہاں دا اٹھ کھڑکا چلدا ہے کہ بندے گل کیتی بندہ میں ٹپا چھڑنا پچھلی نالو اگلی وج جائے گی جذبات سننا جو حقانی صاحب دے جذبات نہیں اس طرح وہ آقا فرمانے نے پھر کہنا ہے جی حضرت عثمان نو کلو بڑا حلیم متبع انسان ہے بردبار ہے بندہ کوچی بھی بولے گو کچھ نہیں کہنے عثمان نو بھیج دیتا ہے مکے والے آندے نے عثمان وہی آج جم جم آت طواف کر سائی کر زمزم پی تے عثمان کی آندے نے اللہ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سانو دے اہل حدیثانی وفا ہے بول دے نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر سالو کی نبی نو کول بٹھا کے دے لڑ پھتو شاہ دا پھڑی جاندے نے نتھو شاہ دا پھڑی جاندے بول دے نہیں ایک بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی آندے وہ بولو دے صحیح کی ہویا جے نبی نو کول بٹھا کے لڑ خیراں دے نہیں پھڑی دے اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ میں نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں منتا کسے دجے ول ویندا بھی نہیں تو نبی نو کول بٹھا کے تقلید امامہ دی کرنا ہے گستاخی دے لیبل وہابیہ دلانا ہے تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا زندہ باد حضرت مولانا یوسف مسروری سے بات کر رہے سنکاری صاحب جی یوم ندعو کل اناس بامامہم دی آیت پڑھی مولوی صاحب نے تو نے کہا وہابی بے پیرے نے نہ امام ہی کوئی نہیں بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں منو اگلے دن ایک بندہ کہانی صاحب کہنے لگا او تو ہی بے پیرے آندے اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے نہ توڑ جانا جنت سے میں کہا اتھے سارے نے ننگیا ہونا ہے لڑ کتوں پھڑنا ہی پہلو منو ہی داسنا بول دے نہیں اتھے کہے دے دوالے کو کپڑا ہونا ہے دے لڑ پھڑے گا اتھے لڑ بھی بابیاں دے پیر دے ہی ہونا ہے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے بعد ساڑھے پیر نو میں کہا لڑ بھی میرے پیر دا تے حوض بھی میرے پیر دا تیرے امام دی چھپڑی بھی نظر نہیں ہونی بول دے نہیں چنڈا بھی میرے پیر دا کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا 10 منو اتھے کیڑا ڈنڈا جڑا نظر ہونا ہے بھائی اتھے میرے پیر نے شفاعت کرنی ہے سارے آن دے امام اتھے ننگے ہونے نے شفاعت میرے پیر نے کرنی ہے 4 ارب 90 کروڑ بندہ میرے نبی دی شفارش دی وجہ تو بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا ماشاءاللہ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینان ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر صداقت مسلک حق اہل حدیث رات چوکے جواب دو صداقت مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب جدید
دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر ماشاءاللہ آنکھوں بخا دے صحیح ہاں اپنے اپنے پیرانہ جانا میں کتھے جانا یہ ہے جنت میں جنت دا بوا دے میرے پیر نے کھلانا ہے تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے لامیہ بوجھنا ہوئے تے تو کدھر جانا ہے تو اتھے حنفی نماز لے کے آنی ہے میدان محشر دے اندر ترازو لگیا ہوئے گا حافظ ابن حجر آندے نے ترازو ایڈا وڈا ہودا ایک پلڑا ہے کہ ستے زمینہ تے ستے آسمان اس ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان دے تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی تے کول جبریل کھڑے نے تے نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا شاہد دا بنا کی ہے گواہ بنایا گواہ کنو آندے ہو جڑا تصدیق کرنے والا ہوئے امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دا لال کرے گا نماز دی میری سنت دے مطابق جبریل پھر ترازو چ رکھے گا تے جے حنفی نماز لے کے آیا تے جبریل نے تینوں نیڑے بھی نہیں آن دینا بول دے نہیں تو حنفی نماز چکی پھری تیری حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا آمینہ دے لال نے نہیں کرنی اوتھے محمدی نماز دی تصدیق ہوئے گی شافی نماز دی تصدیق نہیں حنبلی نماز دی تصدیق نہیں مالکی نماز دی تصدیق نہیں اس روئے زمین تے ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں نبی دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق اگر اس روئے زمین تے کو نماز پڑھ دے تے صرف اہل حدیث پڑھ دے اللہ زندہ آباد زندہ آباد تو آجری 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف تے شہر احمد پر شرکیہ یہ تو اپنی نیت دا میں دنیا دی کسی حدیث دی کتاب جو بخا ایک نو میں کیا کیا نہ ہے 4 رکعت میں امام تیجیج کھلوتا ہے تو پیچھے نہ 4 رکعت جھوٹ بولن دے ہیں ایک ہے 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے تو میں کیا تیری نیت امام دے پیچھے تے امام دی نیت کی دے پیچھے وے کوئی دا بھی تے پتہ لگے نماز پوری عربی چ نیت پنجابی چ لتاں تریک دیاں سر تود دا صدقے جاواں تیری فقہ دو وہ بول دے نہیں ہے گل دی سمجھ آن نہیں جنازے دی نیت وکری ہے جنازے دی نیت نہیں 4 تکبیر فرض کفایہ پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے فاتحہ بیچاری کدھر گئی سانو آندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہی تے جنازے چ بھی فاتحہ پڑھنے ہاں بولو پڑھ دے ہو کہ نہیں اور جنازہ بھی مرنا بھی اہل حدیث دا جینا بھی اہل حدیث دا دجے مولوی تے جنازہ مگروں لاندے نے ساڈے پیچھے جنازہ پڑھ کے لوگ اہل حدیث ہوندے نے جاؤ پورے والے دے کول 523 چاک کے میں اوتھے تقریر کرن واسطے ایک اماں دا جنازہ پڑھایا 8 بندے اہل حدیث ہوئے جنازہ پڑھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے جنازے چینیاں دعاواں پڑھیاں ایک صحابی آندا کاش دی جگہ تے میت میری ہوندی پیغمبر دے جنازے دا حق بھی ادا کردا ہے تے اہل حدیث ادا کردا بے شک اہل حدیثو تسی اللہ دا شکر ادا کرے اور پورے روئے زمین دا چکر لگاؤ کیڑی مسجد ہے جتھے نماز محمدی پڑھی جاندی ہے رکوع اٹھ کے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اس حدیث تے عمل کون کرتا ہے ساریاں مسیتاں دا چکر لا لوکی تے سیدھے بھی نہیں ہوندے رکوع اٹھا سجدے چ ایک بندے نے حضرت حذیفہ دے سامنے حنفی نماز پڑھی سی تو نہ کہا لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھو نے پھر اوویں پڑھی پھر اوویں پڑھی پھر کتنی دیر تو پڑھا ہے 40 سال ہو گئے نے پیغمبر دے صحابی نے 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی 40 سالاں چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی
جاؤ اہل حدیث دی مسجد دا ربنا ولکل حمد صحیح بخاری دی روایت ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کیا ایک صحابی پیچھو کالا کالا جلدی جلدی چلدا آیا تینوں سا چڑھیا تے آندا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی میرے پیغمبر نے سلام پھیرا فرمایا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے صحابی آندا میں گھبرا گیا ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہے سن فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے ویکھیا آسمان دے اتوں 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن تے اج بھی مولانا 39 فرشتے اوندے نے پر اوندے بھابیاں دی مسیتیں نے واہ جی واہ بول دے رہی کیا بات کدی مسیتیں ہوندے نے کیونکہ اہل حدیث تو علاوہ کوئی رکوع تو بعد دعا پڑھ دے بولو ایک مولوی آندا ہے وخاؤ کتھے ہوندے نے اور میں کیا ظالما میں فرشتے اتر دے آسمان تو ویکھ وی لواں مینوں فرشتیاں تے اوناں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے ساڈا مسلک دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی یہ کیوں پڑھنے ہیں آمینہ دے لال نے پڑھیا رفع الیدین کیوں کرنے ہیں 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی کنی حدیث ہے ہاں میں ہمیں نہیں کہندا پورے پاکستان چ کہہ رہے ہیں حضرت حقانی صاحب کے کہہ رہے سن 650 حدیث اور باوضو بیٹھا اے قرآن میرے ہاتھ چے میں قرآن سر تے رکھ کے کہنا کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی یہ رہ کے قرآن کہنا ہے یہ قرآن رہ کے کہنا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں کون سی نماز ہوتی ہے میرے کو کلپ موجود ہے میرے موبائل دے وچ حضرت امام ابو حنیفہ دے نام تے مسجد بغداد دے اندر او دا امام بھی رفع الیدین کر رہا ہے سینے تے ہاتھ بن رہا ہے پیچھے سارے مقتدیاں نے سینے تے ہاتھ بننے نے رفع الیدین کر کے وللضالین کیا آمین اونچی ہو رہی ہے اگر اسی نہ وکھائیے اسی اج تو بعد تھوڑا مسئلہ قبول کر لیں جا امام ابو حنیفہ نہیں تے بغداد چلے میرنا مولوی اگر رفع الیدین نہ ہوئے ہاتھ سینے تے نہ ہون آمین اونچی نہ ہوئے پیراں نال پیر ملائے جاندے نہ ہون پیر عبد القادر جیلانی والی مسجد اور امام ابو حنیفہ دی مسجد کے اندر بھی اگر آمین اونچی نہ ٹکٹ میں دے دیاں گا اگر سارا کچھ ٹکٹ تو ہی دے دیا کیا بات ہے پروری صاحب بڑی گا کیوں جی کہانی صاحب بولو تے صحیح نالے تسی آندے ہو اہل حدیث مت غیر مقلد نے یہ تقلید والا کتا جڑا ہے کڑنا ہی پینا ہے ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد ایک لد لد چی پھس گیا میرے اگے میں کہا تو لد دے کے لد دیں نارے غیر مقلد دنیا چ لفظ ہی کوئی نہیں اور بولو دے صحیح غیر مقلد دنیا دی کسے ڈکشنری دے اندر کسے منجج غیر مقلد لفظ کوئی نہیں ظالمو کلمہ نبی دا پڑھ دیو تقلید امتیاں دی کر دیو حیا نہیں جی ہوندی وہ ایک کتا ڈگ پیا نا کھوچ تے محلے دے مولوی کو کٹھے بندے ہو گیا پیا ساڈے محلے جو کتا ڈگ پیا انہاں کہا جی پھر انہوں نے کہا 100 بوکا پانی دا کڈو وچوں پھر پانی پاک انہوں نے 100 کڈیا انہوں نے کہا جی بو نہیں گئی 100 اور کڈو بو نہیں گئی 100 اور کڈو انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں 300 بوکا نہیں وہ ویچ ہی پیا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیاں کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آندا ہے ببو کا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا پورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا پانی دیوبند منونا عطا اللہ بندیالوی صاحب دیوبندی نے علماء اکرام دیوبندی عالم انہوں نے کہا سرگودے والے بڑی کمال دی انہوں نے گل کیتی ہے کہانی صاحب انہوں پتا ہونا ہے انہوں نے کہا دیوبند تو پہلے دیوبند وکھاؤ
جدو دیوبند نہیں سی مدرسہ دیوبند نہیں اس تو پہلے دیوبندی وکھاؤ انہیں کہا جدو احمد رضا خان بریلوی نہیں سی اس تو پہلے بریلوی وکھاؤ انہیں کہا تھوڑی ساڈی تاریخ ہے نہیں کوئی تے اہل حدیثاں دے بارے کوئی دے جدوں دا قرآن حدیث ہے ادوں دے اہل حدیث نے سانو لوگ آندے نے اہی پرانے آدھے بھابی نوے میں دائی تے وکھا جی نے سانو جمعے بول دے نہیں جگاں دے پیر دی حدیث ہے جاؤ شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادی دی کتاب اٹھاؤ تھانو پتہ لگے آلے حدیث کدوں دے نے اگر وہ عربی کتاب ہے مولوی نہیں پڑھنی ہوندی میرے کو پڑھ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں تو تاریخ اہل حدیث مولانا اسحاق پٹھی دی اٹھاؤ کیا بات بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد نے کتاب لکھی ہو اٹھاؤ لقب اہل حدیث رانا شفیق خان پسروری صاحب ہونا دی اٹھاؤ مولانا زبیر علی زئی صاحب دی کتاب ہے اہل حدیث دے نام تے او پڑھو پتہ لگے اہل حدیث کدوں دے نے قرآن بھی حدیث ہے نبی دی زبان سے نکلنے والی بات بھی قیامت دا دن ہوئے گا جاء اصحاب الحدیث آقا فرماؤں نے قیامت نو اہل حدیث ہونگے فرمایا انہاں دے کول دعاتاں ہونگیاں تے قلم ہونگے جدے نا نبی پاک تے درود لکھ دے رہے حدیثاں لکھ دے رہے اللہ کہنگے انتم اصحاب الحدیث او تسی اہل حدیث ہو اللہ جی اسی اہل حدیث فرمایا انطلقوا الی الجنہ جاؤ میری جنت داخل ہو جاؤ بول دے نہیں لفظ اہل حدیث امام ترمذی نے 90 مرتبہ آندہ سنن ترمذی اور حضرت ابو ہریرہ نے میں دنیا دا پہلا اہل حدیث لے آؤ بکھاؤ اپنا نام بھی بکھاؤ نا سبحان اللہ حنفی امام ابو حنیفہ حنیفہ ایک بی بی دا نا ہے صحیح گل کدا نا ہے ہاں میں مذاق نہیں کردا حنیفہ بی بی دا نا ہے حنیفہ او دا مانا ہوندا یکجا حضرت ابراہیم نو قرآن نے حنیف آکھیا حنیف انہوں کہی دینے جڑا دنیا کائنات نو اپنے دل چو کٹ کے صرف اپنے دل نو اپنے دل دے اندر رب نو بسائے انہوں حنیف کیا جانگا یا کتاب التفسیر صحیح بخاری حنیف دا ترجمہ ہے امام بخاری نے کیتا ہے کہ جڑا باطل تو بیزار ہوئے اوازار ہوئے تے حق نہ محبت کرن والا ہوئے انہوں حنیف کیا جانگا تے جڑا یہ نہ حنیف آئے دا منہ دعات ہوں دا جی جو ڈوبے لے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساڑھے نو زیادہ آدم کو نہیں کرتا ایک کتاب عربی دی اقد الجید اقد میں نے ہار تجید میں نے گلا مضاف مضاف لے امام صاحب تے کول انہاں دا مقتدی آیا اندہ اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منیے قرآن منیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنو کی آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے کون کہہ رہے نے بولو کون کہہ رہے نے حضرت امام حوالہ یاد کر لو دنیا دا کوئی مولوی اس حوالے دا انکار نہیں کر سکتا ہاں یہ حوالہ ایویں پکا جی میں سورج دے چڑھن چ شک کو نہیں اس طرح حوالے چ بھی شک کوئی نہیں جڑا مولوی حوالہ غلط کرے نا اس مولوی نو منہ منگیا انعام دیاں گے بول دے نہیں سویرے انشاءاللہ انہوں دہی دی لسی بھی پیاواں گے بول دے نہیں نال بند بھی کھواواں گے تاکہ اللہ کرے وہ باندی ہو جائے جدے اندر فقہ دا گند بڑے بول دے نہیں میں بات کر رہا ہوں آئیے امام صاحب کی آدھنے اور میرا قول چھڑ دے قرآن من امام صاحب دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں تے قرآن کی آدھا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے ایمان ودہ ہے آئیے تو کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو مولوی جی ایمان ودہ کا نہیں ایمان ودہ ہی نہیں
میں کیا تو امام دی بھی نہیں مننی تے رب دے قرآن دی بھی نہیں مننی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم۔ آئیے میں اس تو اگے چلنا، اے آندہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑی میں تھوڑا قول ہوئے اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے، تھوڑا قول منیے حدیث منیے۔ امام صاحب دا جواب سن لو، توجہ میرے والجدی تقلید حنفی کر دینے، حنفی بائی دیوبندی بریلوی بائی کر دینے۔ امام صاحب دا جواب کی ہے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، میرا قول چھڑ دیو نبی دی حدیث من لو۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب دا قول کی ہے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دے وال ویکھے بھی نہ، خامد فوت ہو گیا بیوی او دی چار پائی نو ہاتھ نہ لائے، میں کہو شاڑ پیندی سو، اے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے، میں بابے نو کچی تاندنا پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑے ہی، مولویوں دا کچا تاگا نہیں ٹوٹن دیتا ہے، دا بیچارے دا کی قصور ہے جدا نکاح 40-50 سال دا میں توڑ چھڑے۔ اے خامد بیوی وال نہ ویکھے، بیوی خامد وال نہ ویکھے، تے میں کہا بیوی دا چہرہ سارے ویکھن پر او دا بندہ نہ ویکھے، بول اے امام صاحب دا قول۔ حدیث مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو جاندے نے تے غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، انہاں دی بیوی نے۔ فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل کنے دیتا ہے؟ علی المرتضیٰ نے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی دے اندر فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں تے تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ ہن حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے۔ حنفی عالم دین نو جا کے پوچھو خامد بیوی نو غسل دے سکدا؟ کہے گا نہیں، کیوں جی؟ ساڈے امام صاحب نے فرمایا، امام صاحب تے کہہ رہے میرا قول چھڈو حدیث منو، نہ حدیث منی نہ قول چھڈیا، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ انہیں تیسرا سوال کٹ ماریا، انہیں کہا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہے، دوجے پاسے صحابی دا قول، پھر تھوڑا قول صحابی دے قول نہ ٹکراندہ ہے۔ فرماندے نے اترو کو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول من لے۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، اسی ہے نا قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قرآن مننا ہے، قول مننا، حدیث دے مقابلے چ قول آ جائے حدیث مننی ہے، قول مننا، صحابی دے مقابلے چ کسے تابعی دا بھی قول آ جائے، تابعی دا قول نہیں مننا، صحابی دا قول مننا، تے باقی لڑائی کا نہیں رہ گئی ہے۔ بولیے کس چیز دی لڑائی ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ نبی دی حدیث آ جائے کائنات دیاں گلاں ٹھکرا دیو، پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لو، اے میرا مسلک ہے، منہج ہے، دعوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی۔ سارے ساتھی بیٹھ جو، کھانا کھا کے جائے جے، کوئی ساتھی اٹھے نہ، سارے ساتھی تشریف رکھو، دعا کر لو، سارے اتھے بیٹھو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کرو قاری اسحاق صاحب اور انہاں دے رفقا اس بستی والیاں دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، علماء دا کے بیان کرنا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو صحیح معنی وچ کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا۔ اللہ اہل حدیث دے علماء نے ہمیشہ حدیث دا دفاع کیتا ہے، حدیث دا دفاع صرف اہل حدیث علماء نے کیتا ہے، باقی دنیا دے اندر لوگ حدیث دا رد کرن تے ٹرے نے۔ مینوں تے ایک گل یاد آئی مولانا انور شاہ کاشمیری دی، کہن لگے ایک وتر والی حدیث دا رد کردے زندگی گزر گئی ہے،
میں ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں کر سکیا. الحمدللہ اس روئے زمین تے نبی دی حدیث دا دفاع پیغمبر دی حدیث نو سناندے نے پھیلاندے نے پڑھاندے نے صرف اہل حدیث علماء ہی پڑھاندے نے. الحمدللہ اے شرف اہل حدیث دے ذمے دے اندر پلڑے چایا کہ الحمدللہ ساڈے مدارس دے اندر بھی ساڈے ممبراں تے بھی مصلیاں تے بھی اور ساڈے اسٹیجاں تے بھی قرآن و حدیث سنایا جاندا ہے پڑھایا جاندا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دا دفاع کر دیں سانو موت دے دے. اللہ توحید و سنت دا دفاع کر دیں اللہ موت دے دے. اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو. خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو. خالق دا در چھڑ کے سجدے اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے. ٹائم بڑا کلیئر ذرا مل کے کرا جھوم پا دے اچھی کہو سبحان اللہ. اس دی ذات صفات دی اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے. کیوں نہ اس معبود دیدار تے کیوں نہ اس معبود دیدار تے سر سجدے وچ تر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر. تنگ مشکل وچ در غیراں تو میرا ویر نہ لنگیا کر. شرک و بدعت دی اگ پڑکا کے ایویں قبراں کیوں پہ پر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دا در چھڑ کے سجدے نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی ہو. دو جنگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو. جنگ دے بہو سلطان ولی تے حقانی صدرت توجہ فرمانا شاعر اسلام یا یوم عرصہ بات کا بولے گا اور جنگ دے بہو سلطان ولی تے خود اتبار نہ کر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دا در چھڑ کے سجدے خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دی تخلیق تو صدقے رل دیاں نا تصویراں ہیں. عاقل دانشور نہ اس دیاں سمجھ سکے تدبیراں ہیں. فلک امر وچ او یکتا ہے ایویں غیر کو شامل کر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دا در چھڑ کے سجدے پوری حمد نادا خلاصہ بیان کر ذرا توجہ چاہنا. یہ کر غیب دے علم دی دولت کون نبیاں دے ہوئے ہاں. یہ کر غیب دے علم دی دولت کون نبیاں دے ہوئے ہاں. غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہاں. کیوں نہ سبق آموز اشارے کیوں نہ سبق آموز اشارے سمجھ دے رب اکبر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر. صورت پاک خلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر. آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا میرے پاس ظفر سی ڈی سینٹر والے ذرا کیمرہ کماؤ نہ ذرا دوست بھی اگواہ ہو جان. لا الہ الا اللہ نو مانے
नाल पुकाया कर सूरत पाक खलास दा सजना दिल ते नक्श जमाया कर। एक बार बोल के क्या छोड़ो सुभान अल्लाह। ना 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 तलहम शीरा दे रहना लिया सज्जों खब्यों ना लिया जिन्नू जिन्नू अल्लाह दी तौहीद ना प्यारे दोवें हाथ चुक के क्या सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नु माने नाल पुकाया कर सूरत पाक खलास दा सजना दिल ते नक्श जमाया कर। बिन तौहीद दे रब ने जमिलदा बिन तौहीद दे रब ने जमिलदा एवें जिद विच क्यों पे मरदे हो रब दे हक नु दर दर वंड के रब